الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. وقال اللہ تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معرفت الصلاۃ کے عنوان سے نماز کے بعض مسائل کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے اور انہی میں نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا. پچھلے درس میں اس عنوان سے چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تھیں اور اس عنوان کا جو بنیادی مقصد تھا کہ اس دور پرفتن میں جبکہ دین پہ عمل کرنا لوگ اس حوالے سے غفلت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جو فرائض ہیں خصوصاً نماز کا جو معاملہ ہے اس میں جس طریقے سے ہم غافل ہیں یہ محتاج بیان نہیں ہے. اور اس پر سہاگا یہ ہے کہ کچھ اپنے تئیں سمجھدار لوگ بعض ایسے مسائل کہ جن کی شرعی صورتیں خود شریعت میں بیان ہو گئی ہیں لیکن چونکہ وہ ہماری طرح نرے طالب علم بھی نہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک عجیب قسم کی جہالت کا مظاہرہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنے کہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا قرآن کے الفاظ مٹ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا اور جہلاء ان کی جگہ لے لیں گے. وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس حوالے سے بدنام زمانہ انجینئر محمد علی مرزا نے 54 علمی و تحقیقی مجلس اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن ود انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے 17 مارچ 2019 کو ایک سوال جواب کا پروگرام اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا، جس میں سے بعد میں جان بوجھ کر اس عنوان سے کہ 2 نمازیں جمع کرنا حرام کیوں ایک کلپ علیحدہ کیا گیا اور اس میں ایک سوال کے جواب کے دوران میں مرزا جی نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنے کو سنت قرار دینے کی کوشش کی. میں پچھلی درس میں بھی
اس بات کی طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ نمازوں کا جمع کرنا سفر کی حالت میں جبکہ انتہائی شدید ضرورت ہو جائز ہے، اور اس حوالے سے ایک مکمل درس اللہ رب العزت کی توفیق سے انشاءاللہ ہوگا اور اپلوڈ کیا جائے گا، تو وہاں اس حوالے سے چند مسائل جو کہ ضروری ہیں وہ باپ بھائیوں کے سامنے رکھے جائیں گے۔ فی الحال اس حوالے سے تفصیل نہیں ہے، صرف مرزا صاحب نے جو گمراہی پھیلانے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس کا جواب سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 410 ہے، کتاب صلاۃ المسافرین ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر۔ اس کے تحت وہ حدیث لے کے آئے ہیں، حدیث نمبر 1529 1529۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا۔ حدیث کے راوی عامر بن واصلہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے کہ آپ کی امت دشواری میں نہ پڑے۔ پس منظر یہ ہے کہ تبوک ایک علاقہ ہے مدینے سے مسافت کے، یعنی کچھ مسافتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رومیوں سے جہاد کے لیے اس طرف سفر کیا، اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا، اور وہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے والے صحابی عامر بن واصلہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو فرمایا کہ میری امت کو دشواری نہ ہو۔ کیا مطلب دشواری نہ ہو؟ کہ جو وہ سفری مشقت ہے اس میں اگر نماز پڑھنے کی جگہ میسر نہ ہو، مسجد میسر نہ ہو، یا وقت میسر نہ ہو، یا پانی میسر نہ ہو، یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو کہ وہ نماز کو وقت پہ نہیں پڑھ سکتا ہے، تو وہ ظہر اور عصر اکٹھی کر لے، مغرب اور عشاء اکٹھی کر لے۔ کس طرح کیسے ابھی بحث اس سے نہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اور سمجھیں ذرا اس بات کو کہ آپ کو ابھی حیرانگی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ میں روایت آپ کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو آپ یہاں ذہن میں فٹ کر لیں۔ حدیث نمبر یعنی یہی کتاب، یہی جلد، صفحہ نمبر 409، یہی باب، حدیث نمبر 1527 یہ ہے کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے سفر میں 2 نمازوں کو جمع فرمایا، اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا تاکہ آپ کی امت کو کوئی دشواری نہ رہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضمون سفر کے حوالے سے بیان کرنے والے خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور اسے بھی ذرا سمجھے گا کہ یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ امام نسائی کی، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 423 کتاب الحج میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الجمع بین الظہر والعصر بعرفہ، کہ عرفہ میں ظہر اور عصر کو جمع کرنا۔ اس کے تحت حدیث نمبر 4005 ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصلاۃ لوقتہا الا بجمع وعرفات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو اپنے وقتوں پر ہی پڑھتے تھے سوائے عرفات کے، سوائے عرفات کے۔ کیا پتہ لگا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
نمازیں جمع کر کے پڑھتے نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر ہی نماز پڑھتے تھے، اور اگر آپ کو ہم نے جمع کرتے دیکھا تو عرفات میں دیکھا. اور جن بھائیوں نے پچھلا درس سنا تو انہیں یاد ہوگا ہم نے اس حوالے سے کئی دلائل پڑھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کو علیحدہ علیحدہ اپنے وقت پر پڑھتے بھی تھے، پڑھنے کی طرف تلقین بھی کرتے تھے. اس حوالے سے آپ نے جو اجر و ثواب ہے اسے بھی بیان کر رکھا ہے، اور اس حوالے سے کوتاہی برتنے کا، نمازوں کو ان کے وقت سے ہٹا کے پڑھنے پر جو گناہ ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اسی طرح ہم نے صحابہ تابعین کے آثار بھی پڑھے تھے. بہرحال تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر کی حالت میں بغیر کسی شرعی عذر کے نمازوں کو جمع نہیں کیا ہے. آپ نے صرف سفر کے اندر جو ہے وہ نمازوں کو جمع کیا. اب اس عنوان کے تحت مرزا صاحب کا کلپ اپلوڈ ہوا کہ 2 نمازیں جمع کرنا حرام کیوں. اس میں مرزا جی سے ایک شخص نے سوال کیا کیا ہم ظہر کے وقت داخل ہوتے ہی عصر کی نماز بھی جمع کر سکتے ہیں، یا پھر ظہر کے آخری وقت ہونے اور عصر کے وقت داخل ہونے کا انتظار کریں جیسا جمع سوری کرتے ہیں حنفی علماء. اب دیکھیں یہاں پر میں اپنی آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں نے یہ کویشچن آنسر سیشن مکمل تو نہیں دیکھا ہے، میں نے صرف اس کلپ کو دیکھا ہے. تو اگر مثال کے طور پر یعنی پیچھے سے صلاۃ القصر کی بحث ہوتی آ رہی تھی، سوال جواب جو چل رہے تھے وہ سفر کی نماز کے حوالے سے چل رہے تھے، تو اس صورت میں بھی، اور اگر سوال کرنے والا باقاعدہ حضر میں یعنی رہائشی سفری صورت میں نہیں، رہائشی صورت کے اندر اگر وہ نمازوں کو جمع کرنے کا حوالے سے سوال کر رہا تھا، تو اس صورت میں بھی یہ مرزا صاحب کے جواب کو ملاحظہ کریں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تینوں طریقے سنت ہیں جی. جامع ترمذی میں اور ابو داؤد میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع تقویم بھی کی ہے، جمع تاخیر بھی کی ہے، اور جمع سوری بھی کی ہے. نمازوں کو جمع کرنا میرا ایک آلریڈی ریکارڈڈ کلپ ہے. جمع تقویم یہ ہے کہ اسی ترمذی کے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے اور سورج ڈلتا، سورج ڈھلنا شریعت میں کہتے ہیں کہ وہ نصف النہر سے نیچے یعنی ظہر کا وقت داخل ہوتا، جو آلموسٹ آج کل 12 بج کر چند منٹ پر یعنی 12:20 پر داخل ہو رہا ہے. تو اگر تو وہ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہی میں ظہر اور عصر کی نماز یعنی اپنے شہر کی مسجد میں پڑھ کے نکلتے ہیں. اور ابھی اگر سورج ڈھلا نہ ہوتا یعنی ظہر کا وقت داخل نہ ہوا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر اختیار کرتے، حتیٰ کہ عصر کے وقت جا کے قافلہ روکتے، پھر ظہر عصر کو اکٹھا کرتے. ظاہر ہے سفر کے اندر اتنے بڑے قافلے کا پھر پورا وضو کا سسٹم، پھر پورے جانور، یہ وہ پورا کرنا مشکل ہوتا. تو یہ جمع تقویم ہے، تقدیم ہے، یعنی ظہر کے ساتھ عصر پڑھنا. جمع تاخیر یہ ہے کہ عصر کا وقت داخل ہو جائے اور اس وقت ظہر پڑھنا. اور ایک تیسرا ہے کہ جمع سوری. اسی حدیث میں امام شافعی کے کمنٹ بھی امام ترمذی نے نقل کیے ہیں کہ ظہر اور عصر اس پورے وقت میں یعنی ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب تک کسی وقت میں آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. مسافر جمع تقویم ہو، جمع سوری ہو یا جمع تاخیر ہو. سوری کہتے ہیں ظہر آخری وقت میں پڑھنا اور عصر پہلے وقت میں. یہ سب آج تو حساب رکھا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جی سر 3:55 پر نماز عصر شروع ہو رہی ہے، 3:55 تو ہوتے ہی نہیں تھے، یہ تو اندازے سے چلتے تھے نہ، تو بالکل یعنی اندازے سے سینٹر میں. تو جمع تقویم اور تاخیر سوری تینوں سنت. اب یہ حضرات بات سمجھے، میں نے پوری تفصیل یہاں تک اس لیے پڑھی ہے کہ تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سفر کی نماز یا سفر میں نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ، یہ جمع تقدیم، جمع تاخیر، جمع سوری وغیرہ سب کی بحث ہے انشاءاللہ. یہ پورا اس کو ہم وقت آئے گا جب ہم پڑھیں. میں نے یہاں تک اس لیے پڑھا ہے 2 وجہ سے. نمبر 1، ایک تو یہ کوئی نہ کہہ دے کہ آپ نے مرزا صاحب کے کلپ کو کاٹ چھانٹ کے پڑھا ہے، وہ فلاں جگہ تو انہوں نے بڑی علمی بات کی ہے، فلاں جگہ تو انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کر دی تھی، آپ نے چھوڑ دیا تھا. تو ایک تو اس وجہ سے ہم اس کو مسلسل پڑھ رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگرچہ اس آدمی نے سوال سفر کے حوالے سے سوالات کے دوران اس نے سوال کیا تھا، تو یہاں تک تو مرزا صاحب نے سفر کے حوالے سے جواب دے دیا. اب آگے مرزا صاحب کا خناس بھار آئے گا، اس کو نوٹ کیجئے گا، ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ باقی وہ جو مسلم شریف میں 10 احادیث ہیں 1633 سے
آن ورڈز، اس میں تو عبداللہ بن عباس واضح کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے مدینہ شریف میں، یعنی سفر کے بھی بغیر، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ 3 موقع ایسے جن میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر لیتے تھے، تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں ان تینوں کے بغیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ظہر عصر کی نماز جمع کروائی اور عشاء اور مغرب کی. سمجھے ہیں بات کیا؟ اب دیکھیں، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، اگر تو وہ آدمی سفر کے حوالے سے پوچھ رہا تھا تو اس صورت میں بھی کیا یہ اضافی جواب دینا مرزا صاحب کو دیب دیتا تھا؟ اور اگر وہ آدمی صرف یہی سوال کر رہا تھا تو مرزا صاحب کا پیچھے اتنی لمبی تفصیل بیان کرنا جمع تقدیم تاخیر و سوری کی کتوں کو بنتی تھی؟ سیدھا سیدھا اس روایت کو سنا کر بات شروع کر دیتے نا. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب یہاں سے میں پھر بات آگے لے آنے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ اور ذہنی طور پر حاضر کر دوں. ہو سکتا ہے کہ اب بھی ہمارے ہاں کچھ یعنی کہ اہل علم حضرات ہے نا، ہمارے ہاں کچھ لوگ ان جیسے خناسوں کے نا نادانستہ طور پر بھی سہولت کار ہوتے ہیں کہ وہ فوراً اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے فوراً آنا شروع جاتے ہیں نا. تو ذرا سمجھے گا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں سننا صحیح ہے. اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 191 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے المحاسبتی علی الصلوات. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 469. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز صحیح نکلی تو اس نے چھٹکارا پایا اور وہ اپنی مراد کو پہنچا. اگر نماز صحیح نہ نکلی تو وہ خسارے میں پڑا اور برباد ہوا. اگر فرض نماز میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تو کہا جائے گا کہ دیکھو میرے بندے نے کتنی نفل نمازیں پڑھی ہیں، ان میں وہ فرض کو پورا کر لیں گے اور باقی اعمال کا محاسبہ بھی اسی طریقے سے ہوگا. میرے بھائی آپ اس بات کو سمجھیں. میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ 103 پڑھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز کو مومنوں پہ مقررہ وقت پہ فرض کر دیا ہے. صحت نماز کے لیے نماز کا وقت ہونا بھی شرط ہے، فرض ہے اس آیت کے تحت. اور پچھلا درس لازمی ایک دفعہ پھر بھائی سن لیں، ہم نے اس کے اندر انتہائی تفصیل سے دلائل کو پڑھ لیا ہے کہ نماز کا وقت بھی صحت صلات کے لیے شرط ہے، فرض ہے. اگر نماز کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھا جائے گا تو آدمی قابل مواخذہ ہے. اور یہاں تک کہ یہ دیکھیں کہ حدیث ہم نے پڑھا کہ اگر یعنی قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے، اور اگر نمازیں صحیح نکلتی ہیں تو ٹھیک، نمازیں اگر صحیح نہیں نکلیں تو اس آدمی کی پکڑ لازمی ہونی ہے. اب اس بات کو سمجھیں کہ یہاں تک کی وضاحت کے بعد ہمارا جو توجہ دلانے کا مقصد ہے وہ یہ کہ دیکھیں انتہائی محتاط ہو کر جب ایک شخص یعنی کوئی سوال کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، خاص طور پہ ایسا مسئلہ جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوں باقاعدہ کہ ایک بے عملی کی کیفیت بھی چل رہی ہے، تو ایسے حالات کے اندر ہمیں انتہائی سوچ سمجھ کر جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ ہم کسی مخصوص ایجنڈے پر کام نہیں کر رہے ہیں، اور اگرچہ وہی جو میں اول دن سے کہتا ہوں کہ یہ آدمی رافضی ہے اور رافضی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. یہ اہل سنت کے بحث میں رافضی ایجنڈے کو فروغ دے رہا ہے. اگر تو وہی بات ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو سیدھی بات ہے وہ اس ایجنڈے کے اظہار کو ایک طریقے ایک سلیقے سے لے کے چل رہا ہے کہ سامنے والے کو اندازہ بھی نہ ہو میرے رافضی ہونے کا، اور میں اس رافضیت کے زہر کو لوگوں کے اندر بھی اتار دوں. سوال اگر سفر سے متعلق تھا، اور سنیں ذرا بات کو، حضر کے حوالے سے کوئی بات نہ تھی، تو نتیجتاً سنیں ذرا بات،
تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے مرزا جی نے کہا تھا کہ آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا۔ کیا مرزا جی نے توجہ دلائی ہے کہ آج کا مسلمان کمزور ہے، اس کو دین ٹوٹا پھوٹا پہنچا ہوا ہے، تب ڈاؤٹ دے کر مرزا جی بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں۔ ڈاؤٹ کیا دے رہے ہیں؟ حدیث سے کا، حدیث سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں رافضیت والے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں مرزا جی نے باقاعدہ اگر مثال کے طور پر اصلاح اگر کسی شے کا نام ہو تو وہ مرزا جی کے قریب سے بھی نہیں گزری ہوئی ہے، جبکہ خود مرزا جی اپنے بارے میں یہ اقرار کر چکے ہیں کہ فتنہ میں ہوں نا۔ مسئلہ نمبر 157 157 پارٹ 2 مرزا جی نے اس میں کہا فتنہ میں ہوں نا، اس لیے بڑا فتنہ مجھے سمجھتے ہیں نا۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور لطف کی بات کہ جس ویڈیو کا ہم جواب دے رہے ہیں مرزا جی نے اس ویڈیو کے اندر یہ بات یعنی کہہ رکھی ہے، تو 2008 کی بات ہے جب یہ فتنہ مرزا جی نے اپنے لیے اشارہ کیا اپنی اکیڈمی کے لیے، یہ فتنہ عالمی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، مرزا جی نے وہ تھوڑا سا سنبھالتے ہوئے یہ کہہ دیا فتنہ عربی والا، پنجابی والا نہیں۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو بہرحال اچھا، پھر کہتے ہیں کہ تابعی نے پوچھا کیوں؟ کہا تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے، اور آسانی اس صورت میں بعض لوگ جو ہے نا اس میں ایک طریقے سے تابعی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مغرب آخری وقت میں پڑھی ہوگی، عشاء اول وقت میں، تو یہ اس کا خیال سر، آپ کا خیال بالکل غلط ہے، سر آپ کا خیال بالکل غلط ہے۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اب یہ جو مرزا جی نے یہ بات کہی نا کہ بھائی یعنی تابعی نے کہا، اچھا تابعی نے کہا کہاں ہے؟ روایت میں۔ روایت کدھر ہے؟ صحیح مسلم میں۔ اچھا، مرزا صاحب چونکہ گرگٹ کے خاندان سے ہیں، کس کے؟ جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے ایسا مرزا جی رنگ بدل جاتے ہیں۔ ذرا دیکھیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 میں مرزا جی نے ایک جگہ پر یہ بات کہی ہے، امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا۔ امام مسلم نے جو فہم اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ وہی دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ نہیں۔ سمجھے؟ اب ہم مرزا جی کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ جو آپ نے کہا وہ تابعی کہتا ہے، تو وہ تابعی کہتا کہاں ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 410 ہے، کتاب صلاۃ المسافرین ہے، وہی باب ہے، اور اس کے تحت حدیث نمبر 1531 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعتیں اور 7 رکعتیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ 8 رکعتیں اور 7 رکعتیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ 8 سے مراد ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب، اور 7 سے مراد مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض۔ اب سنیے گا ذرا بات کو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی کہ وہ جو روایت کرنے والے ہیں جابر بن یزید، ان کے شاگرد ابو شاسا، وہ کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یعنی کہ جابر بن زید ان کی کنیت ابو شاسا، ان سے کہا کہ میرا گمان ہے کہ آپ نے ظہر کو مؤخر اور عصر کو مقدم کیا تھا اور مغرب کو مؤخر اور عشاء کو مقدم کیا تھا۔ تو ابو شاسا نے کہا میرا بھی یہی گمان ہے۔ سمجھے بات کو؟ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو لے کر گئے اپنے آخری وقت میں اور اس کی جماعت کرائی، یہاں تک کہ عصر کا وقت داخل ہوا اور اس وقت آپ نے عصر پڑھی۔ سنیں ذرا بات توجہ سے۔ اور پھر آپ نے مغرب کو اول وقت میں پڑھ کے، یعنی اس کا اصل وقت میں پڑھ کے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ہی عشاء کو اپنے اول وقت میں پڑھ لیا۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اچھا دیکھیں، اب یہ وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے گمان ہے کہ آپ نے ایسے کیا ہے، مجھے گمان ہے کہ آپ نے ایسے کیا ہے، تو وہ
یعنی کہ جابر بن زید بھی کہتے ہیں کہ جی مجھے بھی یہی گمان ہے کہ اسی طرح کیا گیا ہوگا. اب یہ جو گمان ہے، یہ گمان امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ساتھ صحیح مسلم میں لکھا ہے، تو جس کا مطلب یہ امام مسلم کا بھی فہم ہے. اب مرزا صاحب کیا شرط پہلے ہی ڈال چکے ہیں زمانہ پہلے، امام مسلم کا ہی فہم ہمیں دکھانا ہوگا. تو جو مرزا جی آپ ہمیں کیا دکھا رہے ہیں؟ اپنا فہم. آپ امام مسلم کا فہم یہاں چھوڑ کر ہمیں کیا دکھا رہے ہیں؟ اپنا فہم. کیونکہ ابھی دیکھیں، اب آگے ہم اس کو ایک دفعہ پھر پڑھیں گے تو وہاں پر مکمل طور پہ جو امام یعنی کہ ہمارے 13ویں امام مرزا جی جو یہ دو نمازیں جمع کرنے کا مسئلے کو اس حدیث سے ثابت کر رہے ہیں، وہ اسی حدیث سے انشاءاللہ جو نا باطل ہوگا، آپ دیکھیے گا. اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ تو جی سر یہ آپ کا خیال بالکل غلط ہے. یہ کس کو کہا ہے؟ تابعی کو. کس نے کہا ہے؟ جس کو بیچو تو بدلے میں لوٹا بھی ملے گا. سمجھے ہیں کچھ بات کا مطلب یا نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے جی سر یہ آپ کا خیال غلط. اچھا اب ان کا خیال سنتے ہیں ذرا. کہتے ہیں کیونکہ یہ تو بڑی مشکل ہے کہ ایک بندہ گھر سے مغرب پڑھنے گیا، آپ اس کو بٹھا لیں 1 گھنٹے تک کے لیے. سر 1 گھنٹے تے 35 منٹ بعد 80 عشاء کا وقت شروع ہوئے گا تے 1 گھنٹہ تے 30 منٹ بعد نو میں مغرب پڑھاواں گا. یہ آسانی ہے، آپ بھی اپنی عقل استعمال کریں. نہیں سمجھو بات کو. مرزا جی نے پنجابی کے جنتر منتر کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جی آپ ایک بندہ آیا، اس کو آپ نے 1 گھنٹہ 35 منٹ بٹھا کر رکھا کہ عشاء کا وقت شروع ہو تو نماز ہوگی، پھر جب وہ وقت آیا تب آپ نماز پڑھا رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے آسانی کیسے؟ عقل کا استعمال کریں. چلیں جی ہم عقل کا استعمال کریں گے، لیکن پہلے یہ تو پتہ لگے کون سی والی عقل، کون سی والی. اب میں آپ کو بتاؤں، مرزا جی کی زبانی آپ کو بتاؤں عقل بھی کون سی والی نا. سنیں ذرا بات. مرزا جی 23 پبلک کوشچن اینڈ آنسر سیشن میٹنگ آف سنڈے 26 دسمبر 2021 والا اپنے کوشچن آنسر سیشن میں، جس کو الگ سے ایک کلپ میں بھی مرزا جی نے اپلوڈ کیا، 1 انجینئر ورسز ڈگری ہولڈر علماء آف فقاس. ہم نے اس کا بہت زبردست اللہ کے فضل و کرم سے جواب دیا تھا. تو وہاں پر جو ہے مرزا جی کہتے ہیں اس ایک جگہ پہ، بھائی نکاح طلاق کا مسئلہ ہو تو مولویوں سے پوچھیں گے، لیکن اگر قرآن حکیم میں بیالوجی سے متعلق، جیالوجی سے متعلق، ایسٹرونومی سے، یہ بیالوجی جیالوجی یہ مرزا جی نے جیسے بولے تھے ویسے ہی ہم نے لکھے اور ویسے ہی میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں. آپ وہ ویڈیو نکال کے دیکھ سکتے ہیں. ہاں یہ اپنی جگہ ٹھیک بات ہے کہ اردو عرف تہجی میں بایولوجی جیولوجی کو اس طرح لکھا جاتا ہے. یہ مرزا جی کو غلط نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک بات بتا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ لیکن اگر قرآن حکیم میں بیالوجی سے متعلق، جیالوجی سے متعلق، ایسٹرونومی سے متعلق، فزکس سے متعلق 1000 کے قریب سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر، فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر، قانون قدرت کے اوپر آیات ہوں گی، تو سر علماء کو تو سائنس نہیں آتی، وہ تو پھر ہم گوروں سے جا کر پوچھیں گے نا. کیا کہا مرزا جی نے؟ وہ تو ان مولویوں کو نہیں آتی، وہ ہم کس سے پوچھیں گے؟ گوروں سے. اور ایسے مرزا جی نے مزید تصدیقاً کہا ہے پوچھیں گے نا. تو سمجھے کچھ بات کو کہ عقل کون سی والی چلانی ہے؟ گوروں والی. سمجھے ہیں؟ اور ہمیں تو ویسے بھی انگریزی گھوڑے بہت پسند ہیں. نہیں سمجھے کچھ بات؟ ہمیں تو ویسے بھی انگریزی گھوڑے. چلیں ابھی دیکھیں، سمجھے گا ذرا بات. بس صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ اسی طرح کا ڈھیٹ، بے حیا، بے غیرت ہوگا جیسا مرزا جی ہیں، تو پھر تو واقعی یہ مسئلہ ہونا ہے. لیکن اگر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ ہے تو ذرا میں آپ کو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار بتاتا ہوں. سنیں ذرا بات کو. اس سے تمام لوگوں کے لیے نصیحت کا معاملہ انشاءاللہ نکل کر آئے گا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383 کتاب مواقیت الصلاۃ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت باب ما یکرہ من النوم قبل العشاء، اس کے تحت باب النوم قبل العشاء لمن غلبہ، اس کے تحت حدیث نمبر 540 لے کر آئے ہیں
کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کی، یہاں تک کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکارا نماز کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے آئیے، عورتیں اور بچے تو سو گئے، عورتیں اور بچے تو سو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا ساری زمین میں تمہارے سوا اور کوئی لوگ اس نماز کے انتظار میں نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ان دنوں مدینے کے سوا اور کہیں نماز نہیں ہوتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عشاء کی نماز شفق ڈوبنے سے لے کر پہلی تہائی رات گزرنے تک پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث میں کئی علمی نکات و علمی ابحاث ہیں، قطع نظر ان سب کے صرف ایک نقطہ جو ہماری اس وقت کی گفتگو سے متعلقہ وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دیر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دیر کی، مسجد میں موجود افراد میں سے عورتیں اور بچے تو سو گئے، اتنی دیر ہو گئی، کسی کو کوئی پریشانی ہوئی؟ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی یعنی کہ مشقت پیش نظر نہیں تھی؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس روایت کو مرزا صاحب جس انداز میں پیش، وہ تو ہم انشاءاللہ آخر میں پڑھیں گے نا، یہ اس روایت کا اور اس جملے کا کہ امت کو دشواری نہ ہو، اس کا مقصد وہ ہے ہی نہیں جو مرزا صاحب نکال کے دے رہے ہیں۔ ایک سمجھیں ذرا بات کو۔ پھر دوسری حدیث نمبر 541، نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کچھ کام ہو گیا، آپ نے عشاء کی نماز میں دیر کی، یہاں تک کہ ہم لوگ مسجد میں سو گئے، ہم لوگ مسجد میں سو گئے، پھر آنکھ کھلی پھر سو گئے، پھر جاگے، تو کتنی رات بیت گئی ہوگی؟ یا تو مرزا جی کہہ رہے ہیں نا مغرب میں بلا کے عشاء کروا رہے ہو 1 گھنٹہ 35 منٹ، وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء میں انتظار کرتے کرتے سو گئے، پھر جاگے، پھر سو گئے، پھر اس کے بعد جاگے ہیں۔ بس مرزا صاحب کی طرح آدمی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے، سمجھیں یا نہیں؟ اصل مسئلہ عبادت ہے، اصل مسئلہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سنیں ذرا بات کو، کس امت کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، کن لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ اس امت سے یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ 1 گھنٹہ 35 منٹ نماز کا انتظار نہیں کر پائے گا۔ کیا عقل ہے؟ آپ سمجھے ذرا بات۔ میں کہہ رہا ہوں اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، مسئلہ سب سے بڑا ان اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کا ہے جو اس آدمی کو سن کے، اور یقین کریں اس آدمی کو اہل علم سمجھتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ذرا کیا نمائندگی ہو رہی ہے اس امت کی، ذرا آپ اندازہ کریں۔ بات تو وہی ہے نا جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ اصل میں ان لوگوں کے لیے اس دین میں اختراع و تحریف کرنا چاہتے ہیں جو اصل میں عمل سے بھاگنا چاہتے ہیں، ورنہ عمل کرنے والا آدمی، میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ وہ امت ہے جو حج کے لیے کمرہ باندھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ بھوکے پیاسے 1 گھنٹہ 35 منٹ نہیں 12 گھنٹے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، کتنی دیر کی نماز ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پیر کٹوا لیتے ہیں، خود پورے کے پورے اپنے آپ کو شہید کروا لیتے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ بس آدمی مرزا صاحب کی طرح بے غیرت نہیں ہونا چاہیے، بس یہ ہے اصل بات۔ اچھا جی، پھر ذرا دیکھیے گا کہ کتاب الاذان میں، صحیح بخاری ہی میں کتاب الاذان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب حل یخرج من المسجد لعلۃ، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 609۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے برآمد ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، نماز کی تکبیر ہو گئی تھی، صفیں برابر ہو چکی تھی، جب آپ اپنی جگہ
اپنی نماز کی جگہ پر پہنچے. ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب تکبیر کہتے ہیں, تو آپ واپس تشریف لے گئے اور فرمایا تم اسی جگہ ٹھہرے رہو. ہم اسی حال میں ٹھہرے رہے. حال کیا بتایا تھا؟ صفیں لگ چکی تھیں. اور عربی الفاظ بھی سن لیں, الا مکانکم, اپنی جگہ, تم لوگ اپنی جگہ, الا مکانکم. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ ٹھہرے رہے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ مسئلہ میں نے عرض کیا نا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرتوں پر عمل کرنے والا اگر آدمی ہوگا تو 1 گھنٹہ 35 منٹ یہ کوئی مسئلہ اس کے لیے عبادت کو لے کر ہو سکتا. ہاں, مرزا صاحب والے مذہب سے تعلق نہیں اس کا, وہ بڑے ڈھیٹ واقع ہوئے ہیں بھائی. ٹھیک, اچھا جی. کہتے ہیں ظہر اثر کو جمع کرنے میں یہ تو وہ حدیث پیش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوں کہ آج کی ظہر میں یہ اناؤنسمنٹ کرو کہ ظہر کی اذان سن کر کوئی مسجد میں نہ آئے حتیٰ کہ 1.5 گھنٹہ گزر جائے یا 2 گھنٹہ اور عصر کا وقت داخل ہونے والا ہو, تو 10 منٹ پہلے آ جاؤ تو میں آپ کو امت کی آسانی خاطر جمع کروا دوں گا. تو آسانی یہی ہے کہ ظہر کی اذان ہوئی ہے, لوگ پہنچے ہیں, آپ نے 7 ظہر اثر اکٹھی پڑھا دی ہیں تاکہ امت کے لیے مشقت نہ ہو جائے. یہ جواز ہے. آپ وہ حدیث پیش کریں, مرزا جی آپ کا پیشاب پخانہ بھی دھلوا دیا کریں. نہیں سمجھے؟ مطلب بتا دو, اپنی فرمائشیں ہمیں بتاؤ, کیا کیا آپ کے لیے ہمیں خدمتیں کرنی ہیں, یہ بھی ہم کر کے دیں, وہ بھی ہم کر کے دیں حدیث. اور اگر اسی طریقے سے آپ نے مثال کے طور پہ ہم سے اپنی شرطیں پوری کروانی ہیں تو پھر ابھی ذرا رک جاؤ. اور ابھی دیکھیے گا, ابھی آگے ایک ویڈیو آ رہی ہے, اس میں مرزا جی نے ایک ہندو عورت کا دفاع کیا ہے. ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا بڑا زبردست جواب دیں گے اللہ کے کرم سے. ارواں مرزا جی نے نا انہی کی ایک تنظیم کے ایک مشہور زمانہ بدماش نے ایک ویڈیو بنایا, اس میں ایک جملہ بولا, اس میں رکو ذرا صبر کرو. تو مرزا جی نے اس جملے کو دہرایا بھی ہے بڑے طنزی انداز میں, رکو ذرا صبر کرو. تو جو مرزا جی نے ہم سے کہا نا کہ جی تو آپ تو وہ حدیث پیش کریں, تو ہم بھی جواب میں کہا رکو ذرا صبر کرو, پہلے ذرا یہ تو بتا دو کہ یہ جو تم نمازیں اکٹھی کروا رہے ہو جمعے والے دن کیا کرنا ہوگا. اور نہیں سمجھے ہو, ذرا وہ حدیث بھی ساتھ ہی پڑھ کے سنا دو کہ جب نمازیں جمع کرنا ہو اور جمعے کا دن ہو تو پھر کیا کریں. وہ حدیث آپ پڑھ کے سنا دو. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اچھا جی. کہتے ہیں کہ یہ جواز ہے. شیعہ نے جو اس کی روٹین بنائی ہے, شیعہ کی اپنی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روٹین بنانا بہتر نہیں. جواد نقوی صاحب ہم گئے تھے تو انہوں نے بھی علیحدہ پڑھی ہیں. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زباں میری ہے بات ان کی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جواد نقوی صاحب کے ہاں کون گیا تھا؟ الفاظ کس کے ہیں, جملے کن کے ہیں؟ مرزا صاحب. ہم نے نہیں کہا جو چور کی سزا, ہم نے کہا ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری, اور جو مرزا صاحب گئے تھے تو ان کی. نہیں سمجھے؟ کہتے جواد نقوی صاحب ہم گئے تھے تو انہوں نے بھی علیحدہ پڑھی ہیں, وہ قائل ہیں, ان کا کلپ موجود ہے. پاکستان کے دینی مسالے کی کتاب ہے, ثاقب اکبر صاحب نے وہ لکھی ہے. اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کے انٹرویوز ہیں. جو اسلامی نظریاتی کونسل نے وہ کتاب شائع کی ہے, اس میں تمام علماء کے انٹرویوز کے بعد وہ عقیدے, ابھی تو آپ وہ عقیدے دیکھتے ہیں نا جو آپ کو بریلویوں کے عقیدے اہل حدیث بتاتے ہیں اور اہل حدیثوں کے عقیدے دیوبندی بتاتے ہیں, اس میں ہر مکتب فکر نے اپنے عقیدے خود بتائے ہیں علماء نے. اور علماء بھی للو پنجو نہیں, جو بڑے علماء ہیں کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں, ریناؤنڈ قسم کے علماء. تو اس میں شیعہ کا جب انٹرویو ان کے علماء کا کیا ہے تو انہوں نے کہا ہمارے نزدیک نمازیں جمع کرنا صرف جواز ہے, ظہر اثر کو اور مغرب اور عشاء کو الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے. سمجھے؟
سمجھیں؟ یہ ہم پڑھیں گے ابھی پورے پیرے کو. ذرا اس سے پہلے ایک چیز پر میں آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں گا, دیکھیے گا ذرا. مرزا جی نے سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے طریقے کے. 23 مارچ 2016 کو یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی. اس کے اندر مرزا جی نے ایک جگہ پر یہ بات کی, ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے پابند نہیں ہیں. ہم سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب, ہم کسی سلف کی کسی کتاب کے لکھی ہوئی کتاب کے پابند نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے ہوں گے, ہم کتاب اللہ کے پابند ہیں. ہم کس کے پابند ہیں؟ گرگٹ ہے, یاد ہے گرگٹ. اور سنے ذرا بات کو, قوم شعیب پتہ نہیں ان پہ عذاب شرک کی وجہ سے آیا تھا, اور دوسرا لینے کے بعد کچھ اور تھے اور دینے کے کچھ اور تھے. تو یہ مرزا صاحب ہے. اچھا ایک تو یہ نا کہ ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کتاب کے پابند نہیں ہیں, چلو. اچھا دوسری طرف مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر کہتے ہیں بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی تاریخ لے کر چلو, حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی. بخاری مسلم کو چھوڑ کر تاریخوں کی طرف نہیں جانا. مرزا صاحب سلف کی کتابوں کے پابند نہیں, قرآن کے پابند ہیں. بخاری مسلم کو چھوڑنے والے نہیں, بخاری مسلم کو تاریخوں کی طرف جانے والے نہیں. ایک طرف تو مرزا صاحب یہ ہے نا. اچھا دوسری طرف مرزا صاحب نے بڑے ہی اطمینان سے, مرزا صاحب کہتے ہیں شیعہ نے جو اس کی روٹین بنائی ہے, شیعہ کی اپنی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روٹین بنانا بہتر نہیں. اب مرزا صاحب سے کوئی پوچھے شیعہ فقہ کتاب اللہ ہے, بخاری مسلم ہے, اب یہ شیعہ فقہ کب سے حجت ہو گئی ہے مرزا جی؟ اچھا بطور حجت پیش کر رہے ہیں, بطور حجت ان کے لیے پیش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر شیعہ فقہ جو ہے اگر بطور حجت بھی آپ ان کے لیے پیش کر رہے ہیں, سمجھے ذرا بات کو, تو اس کے لیے بھی یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے شیعہ فقہ کی جو اصل کتابیں ہیں وہ تو پیش نہیں کی. ثاقب اکبر صاحب نے کتاب لکھی ہے پاکستان کے دینی مسالک. مرزا جی نے اس میں جو علماء کے انٹرویوز شائع ہو گئے ہیں, مرزا جی نے اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے. اور جو مرزا جی نے جا کے جواد نقوی صاحب کو جو عمل کرتے دیکھا, مرزا جی نے اس کو بطور دلیل پیش کیا. آ رہی ہے کچھ بات سمجھ میں یا نہیں؟ کیا خیال ہے کہ وہ آدمی جو بار بار کہتا ہے اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں, اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں, اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں, کیا مطلب؟ بخاری, مسلم, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, مسند احمد. وہ آدمی کہ جو اہل سنت کی جب باری آیا تو بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ وغیرہ کی باتیں کریں, لیکن اگر شیعہ فقہ کی بات آئے تو اصل شیعہ فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر دکھائے یا اس کے حوالے دے, نہیں اسے پی جائے, بلکہ حوالہ دے کس کی؟ ثاقب اکبر صاحب کی کتاب پاکستان کے دینی مسالک. تو یہاں دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ ثابت مسور کی دال چاول ہے. یہ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اچھا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہت اچھی بات ہے, بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے کہ جب مرزا جی نے بات کی کہ شیعہ نے جو اس کے روٹین بنائی ہے نا, شیعہ کی اپنی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ روٹین بنانا بہتر نہیں ہے. بہتر نہیں ہے, غلط ہے. چاچا زاد بھائیوں کو کچھ نہیں کہنا ہے. چاچا زاد بھائیوں کو ابھی آگے دیکھنا ہم پر کیسا برسیں گے, آگے آپ دیکھیں گے کہ ہم پہ کیسا برسیں گے. چاچا زاد بھائیوں کو کچھ کہنا وہ نہیں. آپ ذرا غور کیجئے اس بات پہ, یہ روٹین بنانا بہتر نہیں, بہتر نہیں ہے, غلط ہے. دو جملے علیحدہ علیحدہ ہے نا. اچھا پھر
ذرا سمجھیں، یہ پیرا مکمل ہوتا ہے اس جملے پہ آ کے، تو انہوں نے کہا ہمارے نزدیک نماز جمع کرنا صرف جواز ہے، ظہر اثر کو اور مغرب اور عشاء کو الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے. افضل ہے مطلب فرض نہیں ہے. الگ الگ وقتوں میں پڑھنا فرض نہیں ہے. سمجھے ہیں کچھ عیاری اور مکاری کو؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم نے عرض کیا، میں نے آپ بھائیوں کے سامنے عرض کیا کہ یہ تو ہمارے سر آنکھوں پہ، بھائی اگر وہ صرف جواز کی حد تک کی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہم سنی شیعہ بھائی بھائی تیسری قوم جہلم والی کہاں سے آئی؟ اچھا ہے وہ بھی وقت پہ نماز پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور مرزا جی کو پنجابی کیا، باقی تو کچھ آتا نہیں ہے ان کو، معذرت کے ساتھ. سنیے گا ذرا بات. یہ میرے ہاتھ میں فروع کافی ہے. فروع کافی ترجمہ الشافی. یہ فروع کافی فقہ جعفریہ کی بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے. اس کے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 18 کے اوپر محمد بن یعقوب کلینی، جو کہ شیعہ کے ہاں سکۃ الاسلام کا درجہ رکھتے ہیں، انہوں نے باب قائم کیا ہے، باب وقت الظہر والعصر. وقت الظہر والعصر، باب کیا قائم کیا ہے؟ وقت الظہر والعصر. باب کیا قائم کرنا چاہیے تھا؟ وقت الظہر. پھر اگلا باب قائم کرنا چاہیے تھا وقت العصر. چل، نام تو اللہ تعالیٰ نے لیا نا، خدا نہ خواستہ ظہرین تو نہیں کہہ دیا، مغربین تو نہیں کہہ دیا. کچھ آیا یاد؟ کہیں مرزا جی نے ہپنوٹائز نہ کر دیا ہو تو. ظہرین تو نہیں کہہ دیا، مغربین تو نہیں کہہ دیا، کیا کہا؟ وقت الظہر والعصر. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد اس باب کے تحت صفحہ نمبر 21 کے اوپر روایت لے کے آئے ہیں امام ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق. وہ کہتے ہیں کہ جب تم ظہر کی نماز ختم کر لو تو عصر کا وقت داخل ہو گیا. جب تم ظہر کی نماز ختم کر لو تو عصر کا وقت داخل ہو گیا. ہاں، اس سے نوافل میں کم ہو یا زیادہ، یعنی کہ اگر بیچ میں نفل پڑھنے والی بات ہو تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب تم ظہر کی نماز ختم کر لو تو عصر کا وقت. اب اس روایت کے 2 ہی معنی ہو سکتے ہیں. نمبر 1 کہ ظہر اول وقت پڑھتے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. سنیں ذرا بات کہ جو عصر کا وقت آپ نے بتایا، اور یا پھر ظہر کو مؤخر کیا گیا اور اتنا مؤخر کیا گیا کہ اس کو اپنے آخری وقت میں لے جایا گیا. اب جب ظہر پڑھ لی جائے گی تو ہم کون سے وقت میں داخل ہو جائیں گے؟ تو روایت کا مطلب بالکل واضح ہو گیا کہ جب تم ظہر کی نماز ختم کر لو تو عصر کا وقت داخل ہو گیا، جس کا مطلب حضرت توجہ دلا رہے ہیں جمع بین الصلاتین، 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا. نہیں سمجھے ہیں کچھ بات کو؟ اچھا، پھر اس کے بعد سکۃ الاسلام یعقوب کلینی باب قائم کرتے ہیں وقت المغرب والعشاء الاخرہ. یہاں بھی دیکھ لو، باب مغرب کا الگ اور عشاء کا الگ قائم کیا ہے؟ نہیں. وقت المغرب والعشاء الاخرہ، اس کے تحت صفحہ نمبر 25 اور 26 کے اوپر امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے لکھا کہ بعض لوگوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ جب سورج کو زوال ہو جائے تو ظہر کا وقت آ جاتا ہے اور عصر کا بھی، اور جب غروب ہو جائے تو مغرب اور عشاء کا، مگر مغرب عشاء سے پہلے ہے سفر و حضر دونوں میں. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ کہ امام رضا کہتے ہیں کہ یعنی کہ سورج کو زوال ہو جائے تو ظہر کا وقت آ جاتا ہے اور عصر کا بھی آ جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب 2 نمازیں ایک وقت میں. اور جب غروب ہو جائے تو مغرب اور عشاء کا، یعنی 2 نمازیں ایک وقت میں. آگے کہتے ہیں مگر مغرب اور عشاء، مغرب عشاء سے پہلے ہے، سفر ہو یا حضر میں. یہ ایک عام بات ہے،
سفر ہو یا حضر میں. اچھا یہ فقہ جعفریہ کی ایک کتاب. اب اس کے بعد یہ دوسری کتاب ملا حضر الفقی. اس کے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 120 کے اوپر یہ شیخ صدوق نے باب قائم کیا ہے نمازوں کے اوقات کے تحت, اور وہ روایت لے کے آئے ہیں, روایت نمبر 6646. امام جعفر صادق وہ کہتے ہیں کہ نماز ظہر کے, آپ سے نماز ظہر کے وقت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب زوال آفتاب ہو جائے تو سمجھ لو دونوں نمازوں کا وقت آ گیا. بھائی میرے پیارے, کیا کہا ہے؟ دو نمازوں کا وقت آ گیا. اور جب تم اپنے نوافل سے فارغ ہو جاؤ تو جب چاہو ظہر کی نماز پڑھ لو. عبید بن زرارہ نے آپ سے ظہر اور عصر کے وقت کے متعلق معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب زوال آفتاب ہو جائے تو سمجھ لو کہ دونوں کا وقت ہو گیا. بس اتنا ہے کہ ظہر عصر سے پہلے ہوگی, پھر تم غروب آفتاب تک دونوں نمازوں کے وقت میں ہو. نمازیں دو ایک ساتھ ہیں. نمازیں دو فقہ جعفریہ میں نمازیں دو ایک ساتھ ہیں. ٹھیک. اچھا, اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں الاستبصار, فقہ جعفریہ کی تیسری بنیادی کتاب الاستبصار. اس میں صفحہ نمبر 113 کے اوپر انہوں نے ابو جعفر الطوسی نے باب قائم کیا اول وقت ظہر والعصر. دیکھو, اول الوقت وقت ظہر والعصر, اول وقت ظہر اور عصر کا. یہاں بھی دونوں کے ایک ساتھ باب کے اوپر باب بیان کیا ہے. اور اس کے تحت حدیث نمبر 884 ہے کہ امام ابو عبداللہ وہ کہتے ہیں اذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتین, صلاتین, کہ جب یعنی کہ سورج زوال پذیر ہو گیا تو صلاتین دو نمازوں کا وقت ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ فقہ جعفریہ کی چوتھی بنیادی کتاب تہذیب الاحکام, یہ ابو جعفر الطوسی کی, اس کے صفحہ نمبر 191 کے اوپر باب قائم کیا انہوں نے اوقات الصلاۃ و علامات کل وقت منہا. اس کے تحت حدیث نمبر 1594 ہے کہ امام ابو جعفر الباقر رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظہر والعصر, کہ جب سورج زوال پذیر ہو گیا تو وقتان دو وقت, دونوں کے وقت ہو گئے, الظہر والعصر, ظہر اور عصر کے وقت ہو گئے. واذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الاخر, اور جب سورج غروب ہو گیا تو مغرب اور عشاء دونوں کا وقت ہو گیا. اسی طرح صفحہ نمبر 203 کے اوپر حدیث نمبر 1704 ہے کہ حسن بن زیاد وہ انہوں نے امام ابو عبداللہ سے سوال کیا اذا کان القوم لا ينتظرون احدا اکتفوا باقامت واحدۃ, کہ حسن بن زیاد نے جب امام ابو عبداللہ سے سوال پوچھا اس حوالے سے تو وہ کہتے ہیں اذا کان القوم لا ينتظرون احدا, کہ جب تو دیکھے اپنی قوم کو کہ وہ انتظار نہیں کر پا رہے ہیں, اکتفوا باقامت واحدۃ, ایک ہی اقامت سے نماز پڑھ لو. تو ایک ہی اقامت سے نماز پڑھ لو کا کیا مطلب ہے؟ نہیں دو نمازیں, سمجھے ہیں کچھ بات کرنا. یہ فقہ جعفریہ ہے. اور سنیں ذرا بات کو, یہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور جو کہ فقہ جعفری والوں کا ادارہ ہے, اس سے کتاب شائع ہوئی ہے مناظرے. یہ کتاب حجت الاسلام محمد محمدی اشتہاردی نے لکھی ہے. اس کا ترجمہ کوثر عباس حیدر میال نے کیا ہے. صفحہ نمبر 184 اور 185 پہ انہوں نے ایک مناظرہ بیان کیا ہے. مناظرے کا عنوان دیکھ لیجئے گا, یہ مناظرے کا عنوان ہے نماز ظہر و عصر اور مغرب اور عشاء کا ایک وقت میں انجام دینا. اب یہ مناظرہ ذرا سنیں
کہتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اہل سنت حضرات نماز ظہر و عصر اور مغرب اور عشاء کو ایک ہی وقت میں انجام دینا باطل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر نماز کو الگ الگ کر کے اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے، اور جس طرح نماز ظہر و عصر کے درمیان فاصلہ رکھے اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان فاصلہ رکھنا چاہیے۔ اہل سنت کا مسلک و منہج کیا بیان کیا ہے؟ کس نے؟ اہل سنت نے۔ کس نے؟ نہیں سمجھو بات کو۔ کہتے ہیں ڈاکٹر تیجانی سماوا کہتے ہیں کہ جب میں سنی تھا تو اس بنیاد پر نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ایک وقت میں انجام دینا باطل سمجھتا تھا، لیکن جب میں نجف اشرف میں وارد ہوا اور اپنے دوست کی رہنمائی میں حضرت آیت اللہ صدر کی خدمت میں پہنچا تو ظہر کا وقت ہو گیا۔ جب آپ مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو ساتھ ساتھ میں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام افراد مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ آیت اللہ باقر الصدر نے نماز ظہر کے چند منٹ بعد نماز عصر بھی پڑھ لی۔ واقعہ کہاں کا ہے بھائی جان؟ نجف اشرف۔ نجف اشرف بتانے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہے؟ آیت اللہ باقر الصدر، آیت اللہ بڑے عالم کا خطاب ہوتا ہے۔ آیت اللہ ثاقب اکبر صاحب اہل علم حضرات میں سے ہوں گے، نہیں سمجھے؟ لیکن آیت اللہ باقر الصدر، آیت اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نماز ظہر کے چند منٹ بعد ہی نماز عصر بھی پڑھ لی، اور میں اس وقت ایسی حالت میں اور ایسی جگہ پر تھا کہ سب سے باہر نکل کر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے نماز ظہر اور عصر کو ایک ہی وقت میں انجام دیا، لہذا میں بڑے شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آیا میری نماز عصر صحیح ہے یا نہیں۔ اس دن میں شہید صدر کا مہمان تھا، مجھے جیسے ہی موقع ہاتھ میں آیا ان سے پوچھ لیا کیا یہ صحیح ہے کہ مسلمان دو نمازوں کو ضرورت کے وقت ایک ساتھ انجام دیں؟ شہید صدر نے کہا ہاں، دو فریضوں کو ایک کے بعد دیگرے انجام دینا جائز ہے، خواہ وہ ضرورت کے وقت ہو یا نہ ہو، خواہ وہ ضرورت کے وقت ہو یا نہ ہو۔ میں نے پوچھا اس فتوے پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو شہید صدر کہنے لگے چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بغیر کسی ضرورت کے، خواہ وہ سفر یا خوف یا بارش ہو رہی ہو، نماز ظہر و عصر اور اس طرح مغرب اور عشاء کو ایک کے بعد دیگر انجام دی ہے، اور آپ کا یہ عمل اس لیے تھا تاکہ ہم سے مشقت کم ہو جائے، اور اس طرح یہ عمل ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے ائمہ علیہم السلام سے بھی ثابت ہے۔ یہ ہے فقہ جعفریہ، نہیں سمجھے؟ اور ایک اور چلیں حوالہ دے دیتا ہوں۔ عبد الکریم مشتاق صاحب فقہ جعفریہ میں مناظر گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی میں نے سنی مذہب کیوں چھوڑا، اس کے صفحہ نمبر 34 کے اوپر وہ کہتے ہیں پس معلوم ہوا کہ دو نمازیں ملا کر پڑھ لینا نہ ہی خلاف سنت ہے اور نہ ہی متنازع ہے، لیکن ہم نے ایک شیعہ صاحب سے دریافت کیا کہ بھائی جب دو نمازیں جمع کر کے پڑھ لینا جائز ہے اور مذہب سنی اور شیعہ میں اس مسئلے پر کوئی اختلاف بھی نہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اہل سنت حضرات عملاً اس سنت کے پیروکار نہیں ہیں اور اکثر شیعہ لوگ جمع بین الصلاتین کے عامل ہیں، حالانکہ ان کے مذہب میں الگ الگ نماز پڑھنا افضل بھی ہے؟ تو ان صاحب نے جواباً فرمایا کہ عزیز من، بات یوں ہے کہ اہل سنت نے محض شیعوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے، اور بڑے مجبور ہو کر ایسا کرتے ہیں، اور چونکہ شیعوں کو سنت کی حفاظت ہر شے پر مقدم ہے، لہذا سنت کو زندہ و جاری رکھنے کے لیے یہ لوگ دو نمازیں اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں، اور جو فضیلت کا ثواب علیحدہ پڑھنے سے ان کا باقی رہ جاتا ہے وہ اس سے زیادہ ثواب سنت کی حفاظت کر کے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس سنی حضرات رسول کی سنت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ الٹا شیعوں کو نشانہ اعتراض بنا کر بالواسطہ رسول مقبول پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ہے فقہ جعفریہ، یہ ہے شیعہ حضرات کی فقہ۔ تو بہرحال لیکن مرزا جی اپنے چچا زاد بھائیوں کو کچھ ہونے دے سکتے ہیں؟ اچھا اب آگے سنو، پھر جب مرزا جی نے آگے جو بات کہی ہے کہ جی وہ ثاقب اکبر صاحب نے وہ کتاب لی، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کے انٹرویوز ہیں، جو اسلامی نظریاتی کونسل نے وہ کتاب شائع کی، اس میں تمام علماء کے انٹرویوز ہیں کہ وہ انٹرویوز کے بعد وہ عقیدے
انٹرویوز کے بعد وہ عقیدے شائع ہوئے ہیں کہ ابھی تو آپ وہ عقیدے دیکھتے ہیں نا جو آپ کو بریلویوں کے عقیدے اہل حدیث بتاتے ہیں اور اہل حدیثوں کے عقیدے دیوبندی بتاتے ہیں. ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہم مرزا صاحب کو ایسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اور آپ کیا بتاتے ہو, اور نہیں سمجھے. وہ پوچھو مرزا جی تمہاری تو روٹی روزی اس چیز پہ چل رہی ہے, بریلویوں کے خلاف دیوبندیوں کی عبارتیں, دیوبندیوں کے خلاف بریلویوں کی عبارتیں, ان دونوں کی عبارتیں اہل حدیثوں کے خلاف, اور ان تینوں کے خلاف شیعوں کی عبارتیں, اور ان کی ساری عبارتیں شیعوں کے خلاف. تمہاری تو روزی روٹی اس چیز سے چلی ہمیشہ, تم نے تو شہرت ہی اس چیز سے پائی. بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اچھا پھر ایک تو وہ ہے نا کہ آپ یہ عقیدے سنتے ہیں, ایک یہ کہ ان علماء نے بیان کیے ہیں, کہتے ہیں, اور علماء بھی للو پنجو نہیں, بڑے ریناؤنڈ علماء ہیں ہمارے, یہ عقیدے ہیں اس میں شیعہ کا, جب انٹرویو ان کے علماء سے لیا ہے. اچھا ویری گڈ. تو مرزا جی اب پاکستان کے دینی مکاتب فکر کتاب سے عقائد سیکھیں گے اور سکھائیں گے. اور کتاب اللہ کہاں گئی جس کے مرزا جی پابند تھے؟ اور بخاری مسلم کدھر گئی جس کے لیے مرزا جی دوسروں کو پر اعتراضات کرتے تھے؟ بات ساری یہ ہے, میں کہا کرتا ہوں مرزا کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. یہ آدمی جھوٹا ہے, کذاب ہے, اور جھوٹے کذاب آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا ہے. سنیں ذرا بات کو. پھر کہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے نزدیک نماز جمع کرنا صرف جواز ہے, ظہر اثر کو اور مغرب اور عشاء کو الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے. ہر کسی کو الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے. اب مرزا جی آپ نے کیا کہا پھر اس وقت؟ نہیں سمجھے. ہاں لیکن مرزا جی یہاں کہا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مرزا جی کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے نا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت باندھا ہوا ہے, فرض ہے. لیکن وہ وقت باندھا ہوا وہ سورہ بنی اسرائیل میں 3 اوقات آئے ہیں, فجر کا, ظہر اور عصر, اور مغرب اور عشاء کا. من شر الوسواس الخناس. سمجھے بات کو؟ ہے نہیں, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خناس کے وسوسوں سے. وہ کن کن میں ہوتا ہے؟ من الجنتی وہ جنوں میں بھی ہوتا, اور وہ انسانوں کا ایک خناس یہ جہنم میں بیٹھا ہوا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور سنو ذرا غور سے, توجہ کرنا ذرا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت باندھا ہوا ہے, فرض ہے. مرزا جی فرض ہے یہاں ہمیں بتانے کے لیے, اور وہاں جب انہوں نے افضل بولا تھا تب یہ آیت پڑھ کے سنا کے اور ترجمہ فرض کیوں نہیں کیا تو نے؟ سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ چچا داد بھائیوں کچھ نہیں کہنا, انہیں مت کہہ دینا کچھ, رگ اہمیت پھڑا کے جائے گی. نہیں سمجھے؟ دودھ یاد آ جائے گا. کیا یاد آ جائے گا؟ دودھ. سنے ذرا بات کو. لیکن وہ وقت باندھا ہوا وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا, 3 اوقات آئے ہیں, فجر کا, ظہر اثر کا, اور مغرب اور عشاء کا. 3 اوقات آئے ہیں. 3 اوقات کتنے آئے ہیں؟ 3 اوقات آئے ہیں. اے یار سنی نہیں رہا, پانی پی کیا؟ 3 اوقات آئے ہیں, گنتی گنو, فجر کا, ظہر اثر کا, اور مغرب اور عشاء کا. ہم بولے ابے ایسا کالی کافی پلاؤ یار. ابے 3 اوقات آئے, نام 5 کے لے رہا ہے. آ رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں؟ اور میرے بھائی توجہ کریں, فجر یہ ایک وقت کا نام ہے, ظہر یہ وقت, عصر یہ وقت, مغرب وقت کا نام, عشاء وقت کا نام ہے. 2 ظہر نہیں ہے, 2 عصر, 2 مغرب, 2 عشاء نہیں. فجر تو غریب ہو گئی ایک, فجر تو ہو گئی ایک, فجر تو یہی ایک پو پھٹنے کو کہتا ہے. 2 ظہر نہیں ہوں گے, 2 عصر نہیں ہوں گے, 2 مغرب, 2 عشاء. سورہ بنی اسرائیل میں 3 اوقات آئے ہیں, فجر کا, ظہر اثر, مغرب عشاء. 1 اور 2 اور 2 3. انجینئر ہیں یہ چوچو. اصل میں ساری انجینئرنگ ہم پر ہو رہی ہے, ہم سے مراد میں بتاتا ہوں.
ہم سے مراد مرزا جی کی زبانی بتاتا ہوں کون ہے ہم سے مراد. عوام و کلام. مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 2 میں ایک جگہ کہا ہے عوام و کلام. عوام چوپایوں کی مانند ہے. عوام تو پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے نا اکثریت. پھر کچھ جملوں کے بعد فرماتے ہیں عوام جب خود ہی نہیں بننا چاہتی, حق نہیں سننا چاہتی, تب وہ عرفان شاہ مشہدی یہی کرے گا, وہ دھوکہ دے رہا ہے. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ مرزا جی وہ باقاعدہ, یعنی ہم ہی ملے نا مرزا جی کو عوام, کہ جو وہ سن رہا. ہاں سورہ بنی اسرائیل میں 3 ٹائم فجر ظہر عصر مغرب 3 ٹائم. ہاں اب اس کے بعد آگے دیکھیں ذرا آپ کو, وہ پرویز صاحب کے پیچھے کھڑا ہو کے نا جو بول رہا ہوتا ہے, وہ جس کا سورہ اعراف میں آتا ہے اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے اوپر سے آگے سے پیچھے سے, اور تو نہیں پائے گا مگر چند لوگوں کو اپنا شکر گزار. وہ مرزا جی کے پیچھے کھڑا رہتا ہے نا, بیٹے اب یہ بول, بیٹا اب یہ بولیو, بیٹے اب یہ بول, منا ٹھیک ہے سنو ذرا بات کو. یہ دیکھنا اب تک تو یہ چل رہی تھی نا, اب آگے دیکھیں ذرا, اب مرزا جی ایک اور جمپ مارتے ہیں. وہ ان صلاۃ کانت المؤمنین کتاب موقوتا, وقت باندھا ہوا فرض ہے, لیکن وہ وقت باندھا ہوا وہ سورہ بنی اسرائیل میں 3 اوقات آئے ہیں, فجر کا, ظہر اثر کا اور مغرب عشاء کا. ان میں بھی ڈویژن احادیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے, وہ ڈویژن تقسیم, وہ ڈویژن ان میں بھی ڈویژن احادیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے. مرزا جی کیا توجہ دلانا چاہتے ہیں؟ قرآن میں تھوڑی ہے, قرآن میں نہیں ہے. اور یہ زبان کون بولتا ہے؟ یہ منکرین حدیث کی زبان ہے. بڑے والے بھائی, یہ بڑے بھائیوں کی زبان ہے. مرزا جی اپنے بڑے بھائیوں کی زبان یہاں بول رہے ہیں, یہ ان میں ڈویژن احادیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے, وہ ڈویژن. اچھا بخاری مسلم میں آتا ہے اور ڈویژن, ہاں ماننا نہیں ہے, ماننا ہے یا نہیں یہ بتاؤ. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں وہ جو 3 اوقات تم دکھانے کی کوشش کر رہے تھے, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس وغسق اللیل والے آیت, اس کی بھی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ قرآن نے یہ کہہ دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں. تو جب اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک ہم نے نماز مومنوں پہ مقررہ وقت پہ فرض کی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر کے دکھا دی ہے. اور کیسے؟ وہ ڈویژن بھی بخاری مسلم احادیث میں آتی ہے. وہ ڈویژن میں آپ کو بتاؤں, وہ احادیث والی جو ڈویژن ہے نا, وہ وہی سے آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کیا. یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے, اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں ذرا, یہ بخاری مسلم کی روایت ہے جو میں سنن نسائی سے آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے پاس بخاری مسلم میں بہت سارے حوالہ جات اس وقت تھے موجود ایک ہی جلد کے اندر, تو ہم نے حوالے کی مشقت سے بچنے کے لیے کہ ایک ہی کتاب پہ اتنے سارے حوالوں کے ہم نے نشان لگا ہوئے ہیں, اس لیے مجبوراً ہم اس روایت کو نسائی سے پڑھ رہے ہیں. کسی کو شوق اٹھا تو ہم بخاری مسلم سے بھی اس کا حوالہ دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ میرا تو سنن نسائی ہے. اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 204 205 ہے, کتاب المواقیت ہے. امام نسائی نے باب قائم کیا, باب آخر وقت العصر. اس کے تحت حدیث نمبر 517 ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمازوں کے وقت بتلانے کے لیے آئے. کون آئے؟ جیسے مرزا جی کے پاس ابلیس آتا ہے, ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اچھا اب وہ پتہ ہے مرزا جی کے پاس بھی ابلیس آتا ہے, اب بڑے والے مرزا جی کے پاس بھی ابلیس جاتا تھا, یعنی مرزا قادیانی کے پاس بھی, اور یہ چھوٹے والے مرزا جہلمی کے پاس بھی وہی آتا ہے. ادھر آتا تھا ٹیچی بن کے, ادھر والے کے پاس تو ابھی کچھ دیر پہلے خود نے بھی ذکر کیا ہے. بہرحال سنیں ذرا بات کو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمازوں کا وقت بتلانے کو آئے, تو جبرائیل علیہ السلام آگے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے, اور لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. تو نماز پڑھائی انہوں نے ظہر کی, ایک ایک لفظ پہ غور کر لیں. نماز پڑھائی ظہر کی جب سورج ڈھل گیا. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے جب سایہ ہر چیز کا اس کے برابر ہو گیا.
سوائے سایہ اصلی کے. اور ویسے ہی کیا, یعنی جبرائیل آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے, اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, تو نماز پڑھائی انہوں نے عصر کی. پھر جبرائیل آئے, جب سورج غروب ہو گیا اور جبرائیل علیہ السلام آگے ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, تو نماز پڑھائی مغرب کی. پھر جبرائیل آئے, جب شفق ڈوب گئی تو جبرائیل علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, تو نماز پڑھائی عشاء کی. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے صبح صادق ہوتے ہی, اور وہ آگے کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اور لوگ آپ کے پیچھے, تو نماز پڑھائی فجر کی. پانچوں نمازیں علیحدہ, پانچوں نمازوں کے علیحدہ اوقات, اور پانچوں نمازیں جبرائیل سکھا کر گئے. تو جبرائیل کس سے سن کے آ کے سکھا کے گئے؟ تو خدا نہ خواستہ یہ ڈویژن احادیث میں نہیں بلکہ وحی الہی ہی سے ہوئی ہے. اور یہ حدیث آگے بھی ہے, یعنی نماز کے اول وقت کو حدیث کے ابتدائی حصے میں بتا دیا گیا, نماز کہاں تک ہے وہ آگے والے حصے میں بیان کر دیا گیا. وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف اتنی حدیث پڑھنے پر اکتفا کر رہا ہوں. صرف مرزا جی کے اعتراض کے جواب میں, جب مرزا جی نے کہا کہ جی وہ ڈویژن تو احادیث میں ہے, میں نے مسئلہ نمبر 3 نمازوں کے اوقات کے اوپر مسئلہ نمبر 30 ریکارڈ کروایا ہے. دھوپ گھڑی بنانے کا طریقہ بھی میں نے اس میں بتایا, دھوپ گھڑی بنانے کا طریقہ ہے. اور مرزا جی بیوقوف بنانے کا طریقہ وہ کون سے کلپ پہ سکھایا ہے, نہیں سمجھے؟ سنیں ذرا بات. تو یہ تینوں طریقے سنت, اور اس میں الفاظ جو ہیں بغیر بارش کے بغیر خوف کے, اس کا مطلب ہے بارش اور خوف میں تو کر سکتے ہیں, بلکہ بارش اور خوف میں تو آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابن عباس کہتے ہیں جمعے کا دن تھا, اس سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ نماز نہیں ہو سکتی, تو آپ نے کہا بارش ہو رہی تھی, اذان میں کہا سلو فی الرحال, گھروں میں ہی نماز پڑھ لو, جمعہ چھوڑ دو اگر بارش ہے تو. سلو فی الرحال, سلو نماز پڑھ لو, پھر رحال اپنی پناہ گاہوں میں, جمعہ چھوڑ دو. یہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ اور سمجھے ہو بات کا یا نہیں؟ یہ ہے مرزا جی کیسے اطمینان سے اپنے لقمے حدیث کے اندر ڈال دیے. اور میں آپ کو ایک لطف کی بات بتاؤں, ابتدا میں نا شروع میں اب بھائی ہم بھی ضمیر والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, جب بھائیوں نے ذمہ داری دی جوابات دینے والی اور ہم نے جوابات دینا شروع کیے, تو ابتدا کے اندر جب کمنٹ آتے تھے مرزا جی کے مقلدین کے اور مرزا جی کے سہولت کاروں کے, تو بڑے بد دلی ہوتی تھی, بڑا دل وہ ہوتا تھا کہ یار دیکھیں ہم حق سچ بیان کر رہے ہیں ان کی اپنی اصلاح کے لیے, اور یہ اس طریقے سے ہماری تذلیل کی, ہمیں بے عزت کرنے کی, اور ہم اس طرح میں بد دعائیں دے رہے ہیں اور اس طرح ہمیں تانے دے رہے ہیں. وہ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہوا اس بات کا ان کا قصور نہیں ہے غریبوں کا. تو وہی للو پنجو عوام بقول مرزا جی کا عواموں کا نام, یہ بیچارے غریبوں کا قصور ہے, اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد ہیں, ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ. ان اس پہ میں آپ کو بتاؤں 3 دن پہلے میں نے کمنٹ پڑھا, وہ کہنے لگے تم فیس بک پہ پیج پر ہی آیا کمنٹ, تم کیسے آدمی ہو حدیث میں اپنا لقمہ ڈال رہے ہو. بڑی ہنسی آئی تھی اس وقت, بہت ہنسی آئی تھی, کیونکہ وہ جس ویڈیو کا کلپ بھائیوں نے اپلوڈ کیا ہے اس ویڈیو میں ہم نے مرزا جی کے 9 تحریفات پکڑ کے دیے ہیں حدیث کے اندر, کہ جو مرزا جی نے یعنی کہ 7 سے 8 منٹ میں جو مرزا جی نے روایات پڑھی 9 جگہ اس کے اندر تحریفات مرزا جی نے کر رکھی ہیں, اور ہم نے اس کے ثبوت دے رکھے ہیں اس پوری ویڈیو کے اندر 1 گھنٹے کی, جس کا وہ ایک کلپ اپلوڈ ہوا. لیکن مسئلہ تو یہ نا کہ اگر اس کلپ یعنی کہ وہ دیکھنے والا جس نے وہ ایک کلپ دیکھا اگر وہ اٹھا کر پوری ویڈیو دیکھ لے تو اس کو اندازہ ہو. اور ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ بہت حد تک الحمدللہ اب اندازہ ہو چکا ہے لوگوں. لیکن 13ویں امام کو بچانا بھی تو ضروری ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ بہرحال سلو فی الرحال, گھروں میں نماز پڑھ لو, گھروں میں جمعہ چھوڑ دو اگر بارش ہے تو, جمعہ چھوڑ دو اگر بارش ہے تو. یہ حدیث میں ترجمہ ہے مرزا جی نے ڈالا, چلو معاف.
کہتے ہیں تو جمعہ بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ، گھر میں ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جمعہ بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ، گھر میں ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے کہا لے پہلے اتنے تھے اب اتنے جوڑتے ہیں، پہلے اتنے جوڑے تھے شروع میں اور اب اتنے جوڑتے ہیں۔ یہ جو نا تو جمعہ بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ، گھر میں ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ کون سے والے قرآن میں اور کون سی والی بخاری مسلم میں حدیث ہے؟ اور نہیں سمجھے بات کو کہ بارش ہو رہی ہے جمعہ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور کیا گھر میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، اور یہ کیسے کہ جمعے کا قائم مقام گھر میں ظہر پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کیا سنی فقہ، حنفی فقہ، شافعی، جعفری فقہ، یا قرآن اور حدیث ہے؟ قرآن اور حدیث، ہاں پڑھ کے سنا، قرآن کی آیت پڑھو، حدیث پڑھو، پڑھ کے سنا کہ اول تو بارش میں جمعہ چھوڑے، بارش کون سی؟ ہمارے یہاں سونامی آ رہے، جہلم میں سونامی آ گیا، مرزا جی ڈوبتا ہوا نکلے، کتا گھسیٹ کے لایا تیرتا ہوا، کتے کو تیرنا آتا نا، کود گیا وہ گھسیٹتا ہوا لایا مرزا جی کو، تو مرزا جی نکلنے والے تھے۔ سنیں ذرا بات کا کہ ایک تو جمعہ چھوڑ دو سلابی ریلا آ رہا ہے، اور دوسرا گھر میں پڑھ لو زور۔ واہ کیا کمال جہلمی فقہ ہے یہ، کیا کمال، دلیل ندارت۔ آگے کہتے ہیں نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں، بارش کی الموطا امام مالک کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو مغرب کے لیے لوگ آتے ہیں، اور بارش شروع ہو گئی تو ساتھ ہی عشاء کی نماز جب کروائی جاتی تھی تو وہ حکمرانوں کے ساتھ نمازوں کو جمع کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ نمازیں جمع کرنا بغیر وجہ کے بھی جائز ہے، مطلب میں پڑھوں گا بارش والی روایت اور ثابت کیا کروں گا اس کے علاوہ بھی جائز ہے۔ پڑھی روایت کون سی ہے؟ بارش والی، اور ثابت اس کے علاوہ بھی کرا۔ ہاں سمجھو ذرا اس بات، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعامل مع الحکام کر رہے ہیں۔ کون تھا ان کے دور میں؟ وارنٹ گرفتاری جاری نہ ہو جائے تو یزید تھا۔ جن حکمرانوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے نا عبداللہ بن عمر کی، وہ کون کون تھے؟ عبداللہ بن زبیر تھے، یزید تھا، مروان، حجاج، ان کے ساتھ نماز پڑھنے۔ اچھا وہ حدیث دلیل ہے اور وہ افراد نہیں ہیں، وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا بارش میں، کیونکہ مرزا جی کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے تو یہاں حجاج اور یزید کے کیے ہوئے مسائل کا بھی وہ کہنے والا کوئی سہولت کار جو نا مرزا جی کا وہ کہہ سکتا نہیں، بات عبداللہ بن عمر کی ہو رہی ہے۔ نہیں، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں ہم حکام کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے حکام جمع کرتے تھے، عمراء جمع کرتے تھے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ ہو رہی ہے بات۔ تو اگر عمراء کا کیا ہوا بارش میں یہ فعل دلیل ہے، وہ عمراء ہیں کون؟ وہ عمراء ہیں معذرت کے ساتھ، وہ عمراء ہیں حجاج، یزید، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا وہ دلیل ہیں؟ اور ہم اپنی بات فی الوقت یہیں روکتے ہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ کل ہی ہم اس کو دوسرا حصہ اس کا ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیں گے تاکہ یہ قضیہ جو ہے مکمل ہو، اور اللہ نے چاہا تو جمعرات کو انشاءاللہ بالکل علیحدہ موضوع ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔